میرے واجب الاحترام بزرگوں اور دوستوں، اب رمضان المبارک کا جب اختتام ہو رہا ہے اور ادھر سے عید الفطر شروع ہو رہی ہے، شوال شروع ہو رہا ہے، تو کچھ احکامات اور بھی ہیں۔ روزے کے ساتھ ساتھ کچھ احکامات اور بھی ہیں۔ وہ ہمارے ذمہ صدقۃ الفطر ہے۔ جس طریقے سے روزے فرض ہیں تو جو لوگ صاحب نصاب ہیں ان کے اوپر صدقۃ الفطر کی ادائیگی بھی ضروری ہے۔ اب صدقۃ الفطر اور زکوٰۃ اور قربانی یہ کن لوگوں کے اوپر فرض اور واجب ہوتی ہے اور کن پر نہیں ہوتی، یہ لازمی اور ضروری ہے۔ اچھا، صدقۃ الفطر یہ کیوں ہمارے ذمہ فرض کیوں کیا گیا ہے؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما راوی ہیں، فرماتے ہیں فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقۃ الفطر واجب کیا ہے۔ واجب کرنے کا مقصد کیا ہے؟ واجب کرنے کا مقصد میرے محترم دوستو یہ ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے کے اندر مسلمانوں نے روزے رکھے۔ روزے رکھنے کی صورت میں بسا اوقات آدمی کی زبان سے لایانی جاری ہو گئی، جی گناہ کا کام ہو گیا، گناہ بھی ہو گیا، لایانی بےہودہ گفتگو بھی ہو گئی۔ اب اس کے ازالہ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے صدقۃ الفطر کی صورت ایک شکل پیدا فرما دی کہ جی تم آخر میں صدقۃ الفطر ادا کر دو۔ رمضان المبارک کے روزوں کے اندر اگر تم سے بہودہ باتیں ہو گئی، لایانی ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ صدقۃ الفطر کی برکت کی وجہ سے ان بہودہ باتوں کو، ان کی کمیوں کو، ان کی کوتاہیوں کو اللہ تعالیٰ زائل فرما دیتا۔ کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے۔ ایک بےہودہ باتیں اور جو گناہ ہوئے ان کا ازالہ ہو رہا ہے۔ نمبر دو، صدقۃ الفطر کی ادائیگی کی وجہ سے رمضان المبارک کے روزے قبولیت کے زیادہ قریب ہو جاتے ہیں، قبولیت بڑھ جاتی ہے۔ جس نے صدقۃ الفطر ادا کر دیا اس کے رمضان المبارک کے روزے عند اللہ مقبول ہو جاتے ہیں۔ تو ہمیں اور کیا چاہیے کہ جی ہم نے جو عبادت کی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں محض اللہ کی رضا کی خاطر اگر وہ قبول ہو جائے تو ہمیں اور کیا چاہیے۔ اور تیسرا، جس صدقۃ الفطر کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ مساکین بھی ہیں، یتامہ بھی ہیں، بیوہ بھی ہیں۔ اب خوشی ہے مسلمانوں کی تو تمام لوگوں کے لیے خوشی ہے، صرف یہ امیروں کی خوشی نہیں ہے بلکہ غریبوں کی بھی یہ خوشی ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا کہ یہ سامان، یہ جو تمہارے پاس مال و دولت ہے، اس کو اپنے پاس سمیٹ کر ہرگز مت رکھو، بلکہ اب اپنے جس طریقے سے تم خوشیاں منا رہے ہو، جی اپنے لیے عمدہ لباس بھی خرید رہے ہو، جوتے بھی خرید رہے ہو، کوشش یہی ہوتی ہے جی میری گاڑی سب سے عمدہ ہونی چاہیے، میرا مکان سب سے عمدہ ہو، میرا لباس سب سے عمدہ ہو۔ تو اسی طریقے سے غریبوں کو بھی خوشیوں کے اندر شریک کرو، غریبوں کو بھی خوشیوں کے اندر شریک کرو، اور صدقۃ الفطر نماز کی ادائیگی سے پہلے ادا کر دو۔ اب جب تم نے رمضان اس کی نماز کی ادائیگی سے پہلے، عید الفطر کی ادائیگی سے پہلے صدقۃ الفطر ادا کر دیا، وہ صدقہ تمہارا عند اللہ مقبول ہو گیا۔ تو یہ تین فائدے ہیں۔ ایک فائدہ روزے کے اندر جو گناہ ہوا، جی جو لایانی ہو گئی، اس کا بھی ازالہ ہو گیا، اور نمبر دو، صدقۃ الفطر کی ادائیگی کی وجہ سے روزے کی قبولیت بھی بڑھ گئی۔ نمبر تین کہ جی اس کے اندر ہم نے خوشیوں کے اندر یتامہ کو بھی شریک کر دیا، مساکین کو بھی شریک کر دیا، بیواؤں کو بھی شریک کر دیا۔ تو اب یہ خوشی صرف ہماری ذات تک محدود نہیں رہی بلکہ یہ خوشی ہم سے بڑھ کر جی غریب لوگوں تک بھی پہنچ چکی ہے۔ تو کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے۔ اب صدقۃ الفطر کب واجب ہوتا ہے، کن لوگوں کے اوپر واجب ہوتا ہے، اور اس کا نصاب کیا ہے، تو یہ کچھ چیزیں ہیں، ان کو سمجھنا ضروری ہے۔ صدقۃ الفطر جیسے ہی چاند رات، جس کو ہم کہتے ہیں لیلۃ الجائزہ بھی کہا جاتا ہے، اس کو انعام کی رات، جیسے ہی صبح صادق ہوتی ہے، اب صبح صادق کے وقت جتنے افراد موجود ہیں، جتنے بچے صبح صادق سے پہلے پیدا ہو چکے یا صبح صادق کے وقت پیدا ہوئے، اب ان کے والدین جی صاحب نصاب ہیں، یا جو افراد موجود ہیں وہ خود صاحب نصاب ہیں، ان کے ذمہ صدقۃ الفطر کی ادائیگی ضروری ہے۔ اگر کوئی بچہ صبح صادق سے پہلے
عند اللہ، وہ چلا جاتا ہے، اللہ کے پاس چلا جاتا ہے، یا کسی آدمی کا صبح صادق سے پہلے انتقال ہو جاتا ہے، اس کے ذمہ صدقۃ الفطر نہیں ہے۔ اسی طریقے سے جو بچہ صبح صادق کے بعد پیدا ہوتا ہے تو اس کے ذمہ بھی صدقۃ الفطر نہیں ہے۔ صدقۃ الفطر اسی کے ذمہ ہے جو صبح صادق کے وقت موجود ہو یا صبح صادق سے پہلے وہ بچہ پیدا ہو چکا ہے اور اس کے والدین صاحب نصاب ہیں۔ اب والدین کے ذمہ ہے کہ اپنا بھی صدقۃ الفطر ادا کرے اور اپنی نابالغ اولاد کی جانب سے بھی صدقۃ الفطر ادا کرے۔ اب صدقۃ الفطر کا نصاب کیا ہے؟ میرے محترم دوستو، زکوٰۃ کے لیے 4 چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ نمبر 1، اگر کسی کے پاس سونا ہے اور اس کے علاوہ اس کے پاس چاندی نہیں ہے، نقدی رقم نہیں ہے، مال تجارت نہیں ہے، تو پھر صرف سونا ہے اور کچھ نہیں ہے، باقی 3 چیزیں نہیں ہیں، تو پھر سونے کے لیے 7.5 تولہ ہونا ضروری ہے۔ اگر 7.5 تولہ سے کم ہے، 6 تولہ ہے، 5 تولہ ہے، تو اس آدمی کے ذمے اس کی زکوٰۃ نہیں ہے۔ لیکن اگر کسی آدمی کے پاس صرف چاندی ہے، سونا بھی نہ ہو، نقدی رقم بھی نہ ہو، مال تجارت بھی نہ ہو، تو 52.5 تولہ چاندی کا ہونا ضروری ہے۔ اگر 52.5 تولہ سے کم ہے تو اس کے ذمہ بھی زکوٰۃ نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی آدمی ایسا ہے کہ اس کے پاس 1 تولہ سونا موجود ہے، اب اس کے پاس کچھ چاندی موجود ہے، کچھ نقدی رقم موجود ہے، کچھ مال تجارت موجود ہے، جب ہم ان کے مجموعہ کو ملاتے ہیں، کچھ سونا ہے، کچھ چاندی ہے، کچھ مال تجارت ہے، کچھ نقدی رقم ہے، جب ہم ان کو ملاتے ہیں تو وہ 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کو پہنچ جاتا ہے۔ اب یہ آدمی صاحب نصاب ہو گیا، اس کے ذمے زکوٰۃ کی ادائیگی ضروری ہے۔ ہمارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی ہمارے پاس تو 7.5 تولہ سونا ہے نہیں تو ہمارے ذمہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ بعض یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس تو 52.5 تولہ چاندی نہیں ہے، ہمارے ذمہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ یہ اسی صورت میں صرف اور صرف سونا ہو، اس کے علاوہ باقی 3 چیزیں نہ ہوں، صرف اور صرف چاندی ہو، اس کے علاوہ باقی 3 چیزیں نہ ہوں۔ لیکن اگر کچھ سونا موجود ہے، اس کے پاس کچھ نقدی رقم موجود ہے، تب بھی وہ آدمی صاحب نصاب بن جاتا ہے اور اس کے ذمہ ضروری ہے کہ وہ کیا کرے؟ زکوٰۃ ادا کرے۔ تو زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے 4 چیزیں: نمبر 1 سونا، نمبر 2 چاندی، نمبر 3 نقدی رقم، نمبر 4 مال تجارت۔ یا صرف سونا ہے تو وہ 7.5 تولہ ہو، صرف چاندی ہے تو 52.5 تولہ ہو، یا پھر نقدی رقم جو نصاب کو پہنچ جائے، 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کو پہنچ جائے، یا مال تجارت جو 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کو پہنچ جائے، وہ آدمی صاحب نصاب ہوتا ہے۔ لیکن دوسری صورت بھی میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی ہے، تھوڑی تھوڑی رقم موجود ہے، کچھ سونا ہے، کچھ چاندی ہے، کچھ مال تجارت ہے، کچھ نقدی رقم ہے، جب ہم اس کے مجموعہ کو ملاتے ہیں تو وہ مجموعہ 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کو پہنچ جاتا ہے، وہ آدمی بھی صاحب نصاب سمجھا جاتا ہے۔ اب ہمارے ہاں یہ ہے کہ خواتین کے پاس بھی زیورات پڑے ہوئے ہیں، اب ان کے پاس 1 تولہ سونا ہے، کچھ نقدی رقم موجود ہے، کچھ چاندی ہے، کچھ اور ضرورت سے زائد سامان پڑا ہوا ہے، اب وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ذمہ زکوٰۃ نہیں، حالانکہ وہ صاحب نصاب بن چکی ہیں، ان کے ذمہ زکوٰۃ کی ادائیگی ضروری ہے۔ اگر ہم یہ زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے، نقدی رقم کی، سونا کی، چاندی کی، مال تجارت کی، یہی مال کل ہمارے قیامت والے دن ہمارے لیے وبال جان بن جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، والذین یکنزون الذهب والفضة، وہ لوگ یکنزون جو جمع کرتے ہیں، خزانہ کرتے ہیں، الذهب سونے کو، والفضة چاندی کو، اور اسی طریقے سے اس کے اندر دوسری چیزیں بھی آ گئی، نقدی رقم بھی آ چکی، مال تجارت بھی آ چکا ہے، وہ ان کا خزانہ کرتے رہتے ہیں، جمع کرتے رہتے ہیں، لیکن ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اللہ کے راستہ کے اندر اس کو خرچ نہیں کرتے، مطلب یہ ہے زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ان کے لیے بڑی سخت وعید ہے۔ فرمایا فبشرهم بعذاب علیم، ان کو بڑے دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دی کہ تمہیں دنیا کے اندر مال محبوب ہو گیا، سونا محبوب ہو گیا، چاندی محبوب ہو گئے، اور جس ذات نے تمہیں مال عطا کیا اس کے احکامات کو تم نے پسے پشت ڈال دیا ہے، اب خوشخبری تمہیں دی جا رہی ہے بعذاب علیم، دردناک عذاب کی۔ یہی سونا، یہی چاندی، یہی مال، یہی نقدی رقم، یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، اسی سونے کو، اسی چاندی کو، اسی نقدی رقم کو، اسی مال تجارت کو کل قیامت والے دن جہنم کی آگ کے اندر اس کو گرم کیا جائے گا، تپایا جائے گا۔
یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم، اسی سونے کے ساتھ، اسی چاندی کے ساتھ، اسی نقدی رقم کے ساتھ، اسی مال تجارت کے ساتھ، فتکوی پس داغا جائے گا ان کے ذریعے جباہہم پیشانی کو، وجنوبہم پہلو کو، وظہورہم اور پشتوں کو۔ یہ وبال جان بن رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کی جانب سے جی یہ اعلان ہوگا ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ وہی تمہارا خزانہ ہے جس کو تم جمع کیا کرتے تھے، فذوقوا ما کنتم تکنزون، اب چکھو تم اس کا ذائقہ جس کو تم جمع کیا کرتے تھے۔ تو میرے محترم دوستو، یہ چیزیں جس طریقے سے حضرت سعید بن جبیر فرماتے ہیں، دنیا ہمارے پاس بہترین سامان بھی ہے اور دھوکے کا سامان بھی، بہترین وسیلہ بھی ہے اور دھوکے کا سامان بھی ہے۔ بہترین وسیلہ کیا کہ اگر ہم اس دنیا کو اللہ کی رضا کی خاطر خرچ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں مال و دولت عطا فرمایا، اس مال و دولت کو جی ہم اللہ کے راستہ کے اندر خرچ کرتے ہیں، زکوٰۃ بھی ادا کر رہے ہیں، صدقۃ الفطر بھی ادا کر رہے ہیں، عشر بھی ادا کر رہے ہیں، اور اسی طریقے سے نفلی صدقات کے ذریعے سے یتیموں کی، مساکین کی، بیواؤں کی جی امداد کر رہے ہیں، تو یہ ہمارے لیے بہترین سامان ہے، بہترین سامان ہے کہ یہ چیزیں ہمارے لیے آخرت کے اندر ذخیرہ بن رہی ہیں۔ فرمایا یہ بہترین سامان ہے، لیکن اگر یہ ہمارے پاس چیزیں موجود ہیں اور ہم بخل کر رہے ہیں، ان کو جمع کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق ہم ان کو خرچ نہیں کر رہے، تو یہ ہمارے لیے وبال جان ہے اور یہ دھوکے کا سامان ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک کے اندر ارشاد فرماتے ہیں وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کہ تمہارے پاس کون سا عذر موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ تمہیں مال و دولت عطا کی ہے، تم اس کو اللہ تعالیٰ کے راستہ کے اندر کیوں خرچ نہیں کرتے؟ عذر ہے تو لے کر آؤ۔ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، حالانکہ زمین کے اندر جتنی چیزیں ہیں، آسمان کے اندر جتنی چیزیں ہیں، حقیقتاً وہ ملکیت اللہ تعالیٰ کی ہے۔ میرے محترم دوستو، آج میرے پاس جو مال موجود ہے، آپ کے پاس جو مال موجود ہے، یہ ہمارے پاس بطور امانت ہے، عاریتاً ہے، حقیقی ہم اس کے وارث نہیں ہیں۔ ہمارے پاس جس کی زندگی 60 سالہ ہے، 70 سالہ ہے، 60 سال تک اس کے پاس، 70 سال تک اس کے پاس، 80 سال تک اس کے پاس، لیکن بالآخر وہ اس دنیا فانی کو چھوڑ کر چلا جائے گا، یہی مال و دولت اس کے ورثاء کی طرف منتقل ہو جائے گا۔ کہاں گئی وہ ملکیت؟ ختم ہوگی ملکیت۔ تو حقیقی ملکیت جی یہ اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے، مال و دولت اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا ہوا ہے، اللہ کا احسان ہے ہمارے ذمہ، ہمارے اوپر اللہ کا احسان ہے، ہم اس احسان کو جی اس کی قدر کریں، اس احسان کا شکر ادا کیا کریں، اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے مال میں سے زکوٰۃ بھی ادا کیا کریں، عشر بھی ادا کیا کریں، صدقۃ الفطر بھی ادا کیا کریں۔ تو یہ تو نصاب تھا زکوٰۃ کا، اور صدقۃ الفطر کا نصاب، اس کے اندر ایک اور چیز بھی ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی ہمارے ذمے زکوٰۃ نہیں ہے تو ہمارے ذمے صدقۃ الفطر بھی نہیں ہے، یہ بات غلط ہے۔ ہمارے ذمے زکوٰۃ نہیں ہے تو ہمارے ذمے قربانی بھی ہمارے ذمے واجب نہیں ہے، یہ بات غلط ہے۔ وہ کیوں؟ وہ اس وجہ سے کہ زکوٰۃ کے نصاب کے لیے 4 چیزوں کا ضروری ہے، جبکہ صدقۃ الفطر کے نصاب میں 5 چیزیں ہیں، 5ویں چیز بھی ہے، اس کو بھی شمار کیا جاتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اگر ہمارے پاس گھر میں ضرورت سے زائد بستر پڑے ہوئے ہیں، ضرورت سے زائد کپڑے پڑے ہوئے ہیں، ضرورت سے زائد ایسے برتن پڑے ہوئے ہیں جس کو ہم نے نشو و نما خوبصورتی کے لیے گھر کے اندر رکھا ہوا ہے اور وہ سال بھر استعمال نہیں ہو رہے، یا ہمارے پاس جی کچھ مشینری پڑی ہوئی ہے، کچھ چیزیں ایسی پڑی ہوئی ہیں جو بیکار ہیں، ہم ان کو استعمال میں نہیں لا رہے، لیکن ان کی قیمت تو ہے نا، اگر بیچے تو ان کی قیمت ہے۔ تو فرمایا کہ صدقۃ الفطر کے اندر 5ویں چیز کو بھی شمار کیا جاتا ہے، ضرورت سے زائد سامان جو پڑا ہے اس کو بھی شمار کیا جاتا ہے۔ اب ضرورت سے زائد سامان کو ہم نقدی رقم کے ساتھ ملائیں گے، سونے کے ساتھ ملائیں گے، چاندی کے ساتھ ملائیں گے، مال تجارت کے ساتھ ملائیں گے۔ جب ہم اس 5ویں رقم کو ان کے ساتھ ملاتے ہیں، اگر وہ 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کو پہنچ جاتا ہے تو وہ آدمی اس کے ذمہ صدقۃ الفطر کی ادائیگی لازمی ہو جاتی ہے۔ حالانکہ اس کے ذمہ 5ویں چیز، زکوٰۃ کے اندر 5ویں چیز کو شمار نہیں کیا جاتا، لیکن صدقۃ الفطر کے اندر 5ویں چیز کو شمار کیا جاتا ہے، ضرورت سے زائد سامان۔ کپڑے ہیں جی ضرورت سے زائد پڑے ہوئے ہیں گھر کے اندر، اس کو 1 سال جی کچھ ایسے کپڑے ہیں جو ابھی تک سلوائے نہیں ہیں،
کچھ کپڑے ہیں جو سلے ہوئے ہیں لیکن استعمال میں نہیں ہیں، برتن ہیں استعمال میں نہیں ہیں، جی بستر ہیں استعمال میں نہیں ہیں، کچھ مشینری ایسی ہے استعمال میں نہیں ہے، کچھ گاڑیاں ہیں استعمال میں نہیں ہیں، تو ان کی قیمت بھی لگائیں گے۔ جب ہم ان کی قیمت لگاتے ہیں تو وہ 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کو پہنچ جاتی ہے، تو اب یہ آدمی صاحب نصاب بن جاتا ہے۔ اب اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنی طرف سے بھی صدقۃ الفطر ادا کرے اور اپنی نابالغ اولاد کی طرف سے بھی صدقۃ الفطر ادا کرے۔ اب بعض لوگ ایسے ہیں جی زکوٰۃ تو ان کے ذمہ لازم نہیں ہے لیکن زکوٰۃ وہ نہیں لے سکتے، زکوٰۃ ان کے ذمہ نہیں ہے لیکن زکوٰۃ لے بھی نہیں سکتے۔ وہ کون ہیں؟ وہ لوگ ہیں جن کے ذمہ صدقۃ الفطر واجب ہے، جن کے ذمہ قربانی واجب ہے۔ اب یہ جو ہے نا زکوٰۃ، اگرچہ ان کے ذمہ زکوٰۃ نہیں ہے کیونکہ ان کے پاس جو 4 چیزیں تھیں، سونا تھا، چاندی تھی، نقدی رقم تھی، مال تجارت، جب ہم نے ان کے مجموعوں کو ملایا تو وہ 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کو نہیں پہنچتے تھے۔ اب یہ آدمی صاحب نصاب نہیں تھا، لیکن صدقۃ الفطر کے اندر جب ہم نے 5ویں چیز کو ملایا ہے تو یہ آدمی صدقۃ الفطر اس کے ذمہ واجب ہے، تو اب یہ زکوٰۃ خود بھی نہیں لے سکتا، بلکہ اب یہ اس کے ذمہ یہ بھی ضروری ہے کہ صدقۃ الفطر بھی ادا کرے گا اور یہ آدمی اس کے ذمہ قربانی بھی واجب ہو۔ یہ 5ویں چیز، اس فرق کو یاد رکھنا جی، زکوٰۃ کے اندر 4 چیزیں ہیں جبکہ صدقۃ الفطر میں اور قربانی میں 5ویں چیز بھی ہے، وہ ہے ضرورت سے زائد سامان، اس کو بھی شمار کیا جاتا ہے۔ تو میرے محترم دوستو، خوشی خوشی زکوٰۃ ادا کیا کریں، خوشی خوشی صدقۃ الفطر ادا کیا کریں۔ لکھا ہے، محدثین نے لکھا ہے، فقہاء کرام نے لکھا ہے کہ ایک آدمی وہ ہے جس کے ذمہ صدقۃ الفطر نہیں ہے لیکن وہ ادا کر دیتا ہے تو یہ اس کے لیے بہترین اجر ہے، بہترین اجر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ ولہ اجر کریم۔ من ذا الذی، کون ہے وہ شخص، یقرض اللہ، جو اللہ تعالیٰ کو قرض دے، قرضا حسنا، قرض حسن، فیضاعفہ، اللہ تعالیٰ اس کے دیے ہوئے اس قرض کو کئی گنا بڑھا دیں گے، دنیا کے اندر اس کو دگنا عطا فرمائیں گے، وَلَهُ أَجْرٌ کریم، اور آخرت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بہترین عزت والا اجر عطا فرمائیں گے۔ اجر کریم، اے ثواب عظیم، بہت بڑا ثواب، والجنہ، اور وہ اللہ تعالیٰ کی جنت ہے۔ حضرت ابو دحدہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ، جب یہ آیت نازل ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب بیٹھے ہوئے تھے۔ من ذا الذی، کون ہے جو اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے مال میں سے اللہ تعالیٰ کے راستہ کے اندر خرچ کرے، اب وہ خرچ کر رہا ہے، فیضاعفہ، جتنا مال اس نے خرچ کیا ہے اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر اس سے دگنا اس کو عطا فرما دے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ کے قول کے اندر تبدیلی نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ اس کو دگنا دنیا کے اندر عطا فرمائیں گے اور آخرت کے اندر بھی اس کے لیے بہترین ثواب ہوگا، ثواب عظیم، وَهُوَ الْجَنَّةُ، اور وہ جنہ ہے۔ تو حضرت ابو دحدہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، جب یہ آیت نازل ہوئی تو کہنے لگے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اللہ تعالیٰ ہم سے قرض کا مطالبہ کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم اپنا مال و دولت اللہ تعالیٰ کے راستہ کے اندر خرچ کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نعم، جی ہاں۔ حضرت ابو دحدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، ارنی یدک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اپنا مبارک ہاتھ مجھے دے دیجئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ حضرت ابو دحدہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کو دے دیا۔ جیسے ہی ہاتھ پکڑا انہوں نے تو وہ چومنے لگے، عرض کرنے لگے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرا باغ جو مدینے کے اندر موجود ہے، جس کے اندر کھجوروں کے 700 درخت موجود ہیں۔ کتنے درخت ہیں؟ ایک روایت کے مطابق 600 اور ایک کے مطابق 700۔ ایک کھجور کا ایک درخت کتنا قیمتی ہوتا ہے، 600 درخت موجود ہیں، وہ سارا کا سارا باغ اللہ تعالیٰ کے راستہ کے اندر دے رہا ہوں، وقف کر رہا ہوں۔ تو یہ تھے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم خیر کامل کو نہیں پا سکتے یہاں تک کہ جو تمہیں محبوب مال ہے اللہ کے راستہ میں وہ خرچ کرو۔ اللہ کے راستہ میں جب بھی خرچ کیا کرو محبوب مال خرچ کیا کرو۔ ایک جی اب یہ چیز میرے کام کی نہیں رہی جی، اب یہ بیکار پڑی ہے، اب اس کو اللہ تعالیٰ کے راستہ کے اندر دے دو، نہیں، ہرگز ایسا نہیں ہے۔
اللہ تعالیٰ جمیل ہے، یحب الجمال، اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند کرتے ہیں۔ جب تم یہ چاہتے ہو جی میرا لباس عمدہ ہونا چاہیے، میری گاڑی عمدہ ہونا چاہیے، مجھے جو چیز ملے وہ اچھی چیز ملے، اعلیٰ چیز ملے، تو اللہ تعالیٰ کے راستہ کے اندر بھی عمدہ چیز خرچ کرو۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، لن تنالوا البر، تم نیکی کو نہیں پا سکتے حتیٰ کہ تنفقوا، خرچ کرو تم، مما تحبون، اپنا محبوب مال، وما تنفقوا من خیر، جو کچھ تم خرچ کرو گے اللہ تعالیٰ اس کو جاننے والے ہیں۔ اب اگر تم گھٹیا مال خرچ کر رہے ہو قابیل کی طرح، اللہ تعالیٰ اس کو بھی جان رہے ہیں، اگر تم عمدہ مال خرچ کر رہے ہو حابیل کی طرح، اللہ تعالیٰ اس کو بھی جان رہے ہیں۔ دو بھائیوں نے قربانی کی، جی قابیل نے جی گھٹیا قسم کی، خسیس قسم کی، ردی قسم کی جی گندم اور جو لے کر پہاڑ کے اوپر رکھ دی، لیکن اس کے مقابلے میں حضرت حابیل رضی اللہ تعالی عنہ نے جی اپنے مال میں سے جو سب سے عمدہ، موٹا، تازہ میڈھا تھا وہ لا کر اللہ تعالیٰ کے راستہ کے اندر قربان کر دیا۔ فرمایا کہ یہ چیز ہے، اللہ تعالیٰ دلوں کو بھی جانتے ہیں، تعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اللہ تعالیٰ جو کچھ تمہاری آنکھیں خیانت کرتی ہیں اور جو تم دلوں کے اندر بھید اور رازوں کو چھپاتے ہو، اللہ تعالیٰ ان کو بھی جانتے ہیں۔ جب بھی مال خرچ کرو جی اللہ تعالیٰ کے راستہ کے اندر عمدہ مال خرچ کرو، گھٹیا مال اللہ تعالیٰ کو نہیں چاہیے، اللہ تعالیٰ کو عمدہ مال چاہیے۔ وما لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم۔ اور اس کے علاوہ زکوٰۃ تو ہم نے ادا کرنی ہے۔ اب زکوٰۃ کن لوگوں کو دے سکتے ہیں، صدقۃ الفطر کن لوگوں کو دے سکتے ہیں، عشر کن لوگوں کو دے سکتے ہیں، یہ اصل میں تو مسائل تو وہ ہیں کہ جو آپ پوچھیں گے، یہ ہم سارے مسائل تو ہم بیان نہیں کر سکتے، موٹے موٹے مسائل ہم نے بیان کرنے ہوتے ہیں، باقی تو جو مبتلا بھی ہے اس کو جو مسئلہ پیش ہے وہ مسئلہ اپنا پیش کرے۔ اب زکوٰۃ کن لوگوں کو دے سکتے ہیں، عشر کن لوگوں کو دے سکتے ہیں، صدقۃ الفطر کن لوگوں کو دے سکتے ہیں، یہ مسئلہ ذرا غور سے سننا۔ نمبر ایک، ہم اپنے اصول اور فروع کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، عشر نہیں دے سکتے، صدقۃ الفطر نہیں دے سکتے۔ اصول سے مراد کون لوگ ہیں؟ اصول سے مراد وہ لوگ ہیں جن سے ہم پیدا ہوئے ہیں، مثلا باپ ہے، دادا ہے، والدہ ہے، نانا ہے، نانی ہے، یہ اوپر تک چلے جائیں، یہ ہمارے اصول ہیں۔ چاہے جتنے زیادہ محتاج کیوں نہیں ہے، باپ جتنا زیادہ غریب کیوں نہیں ہے، والدہ جتنی زیادہ غریب کیوں نہیں ہے، دادا جتنا زیادہ غریب کیوں نہیں ہے، دادی جتنی زیادہ غریب کیوں نہیں ہے، نانا ہے، نانی ہے، پر نانا ہے، پر نانی ہے، یہ ہمارے اصول کے اندر ہے، ہم ان کو زکوٰۃ بھی نہیں دے سکتے، صدقۃ الفطر بھی نہیں دے سکتے، عشر بھی نہیں دے سکتے، بلکہ ہمارے ذمہ ضروری ہے ہم اپنے مال سے زکوٰۃ کے علاوہ، صدقۃ الفطر کے علاوہ، عشر کے علاوہ ان کی جو خدمت کریں، یہ ہمارے ذمہ لازمی اور ضروری ہے۔ تو ہم ان کو زکوٰۃ بھی نہیں دے سکتے، عشر بھی نہیں دے سکتے، صدقۃ الفطر بھی نہیں دے سکتے۔ نمبر دو، جو ہمارے فروع ہیں، فروع سے مراد جو ہم سے پیدا ہوئے ہیں، مثلا ہمارا بیٹا ہے، ہماری بیٹی ہے، ہمارا پوتا ہے، ہماری پوتی ہے، نواسا ہے، نواسی ہے، یہ فروع کے اندر ہے۔ چاہے ہماری بیٹی کی شادی ہو چکی، بیٹے کی شادی ہو گئی ہے، چاہے اب وہ مستحق ہیں، اب ہماری کفالت میں ہیں، کفالت میں نہیں ہے، چاہے کفالت میں ہے، ہم ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، صدقۃ الفطر نہیں دے سکتے، عشر نہیں دے سکتے، چاہے وہ جتنے زیادہ محتاج ہی کیوں نہیں ہیں۔ اگر دینا ہے تو ہم اپنی طرف سے اور مال سے دیں، لیکن زکوٰۃ، صدقۃ الفطر، عشر وغیرہ جو سمجھ لیں جتنے بھی صدقات واجبہ ہیں، ہم وہ اپنے اصول کو بھی نہیں دے سکتے اور اپنے فروع کو بھی نہیں دے سکتے۔ تو پہلے نمبر پر یہ لوگ ہیں اصول اور فروع، ان کو زکوٰۃ، عشر، صدقہ وغیرہ نہیں دے سکتے، صدقات واجبہ کی بات کر رہا ہوں۔ دوسرے نمبر پر میاں بیوی ایک دوسرے کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، چاہے بیوی جتنی زیادہ محتاج کیوں نہیں ہے، خاوند بیوی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا۔ اگر بیوی مالدار ہے لیکن خاوند غریب ہے، اب بیوی خاوند کو زکوٰۃ نہیں دے سکتی۔ پہلے نمبر پر اصول اور فروع، دوسرے نمبر پر میاں بیوی ایک دوسرے کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ نمبر تین، جو سید ہیں، ہاشمی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ان کا تعلق ہے، یہ بہت اعلیٰ طبقہ کے لوگ ہیں، اونچے طبقہ کے لوگ ہیں، اور یہ جو زکوٰۃ ہے، صدقۃ الفطر ہے، عشر ہے، یہ لوگوں کے ہاتھوں کی میل کچیل ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ہم اور میری اولاد جی زکوٰۃ اور صدقۃ الفطر، عشر کی جی مستحق نہیں ہے، مناسب نہیں ہے، تو سید ہاشمی کو بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ اگر کوئی سید، اگر کوئی ہاشمی حضور کے خاندان میں سے ایسا ہے، غریب ہے،
تو ہم اپنے اور عطیات کے ذریعے سے ان کی خدمت کریں، لیکن زکوٰۃ، عشر، صدقۃ الفطر ہم ان کو نہیں دے سکتے۔ بعض لوگ اپنے آپ کو کہلواتے ہیں کہ جی ہم ہاشمی ہیں، ہم سید ہیں، ادھر سے جی گندم کی کٹائی ہو رہی ہے اور ادھر سے جی گندم دوسرے یہ سارے چیزیں لے کر پہنچ جاتے ہیں کہ جی ہمیں زکوٰۃ، ہمیں عشر دیں۔ ادھر سے دعویٰ سید کا ہے، ہاشمی کا ہے، اور پھر ادھر سے لینے جا کے کھڑے ہیں عشر۔ یہ بات سمجھ نہیں آتی، ان میں تو تناقض ہے۔ تو سید ہاشمی کو عشر زکوٰۃ نہیں دے سکتے، بلکہ ہم اپنی طرف سے، یہ بہت اونچے طبقے کے لوگ ہیں، ہم ان کو عطایا دیں، ان کو ہدایہ دے کر ان کی ہم خدمت کریں، معاونت کریں۔ نمبر 3 ہو گئے، اصول بھی ہو گئے، فروع بھی ہو گئے، میاں بیوی بھی ہو گئے، سید ہاشمی بھی ہو گئے۔ نمبر 4، جو آدمی خود صاحب نصاب ہے، خود صاحب نصاب ہے، یہ جس کے ذمہ صدقۃ الفطر واجب ہے یا جس کے ذمہ قربانی واجب ہے، اس کو بھی ہم زکوٰۃ نہیں دے سکتے، عشر نہیں دے سکتے، صدقۃ الفطر نہیں دے سکتے۔ اور اسی طریقے سے جو کافر ہے، قادیانی ہے، ان کو بھی ہم جو ہے نا زکوٰۃ نہیں دے سکتے، عشر نہیں دے سکتے۔ کافر جس درجے کا بھی کافر ہے وہ آپ کے علم میں ہے، جو بھی کافر ہے اس کو زکوٰۃ، عشر، صدقۃ الفطر نہیں دے سکتے۔ جی ہم کافر کو اس نیت سے اسلام کے قریب کرنے کے لیے، جی وہ مسلمانوں کے خیر خواہ ہیں، نہیں بھائی، وہ کوئی مسلمانوں کے خیر خواہ نہیں ہے۔ جو اللہ کی ذات کو خالق مالک نہیں مانتے وہ سب سے بڑے ظالم ہیں۔ ان الشرک لظلم عظیم۔ اور فرمایا کہ یہ جو کافر ہیں، جی یہ دنیا کے اندر تمام انسانوں سے بدترین لوگ ہیں۔ بعض لوگ جی اپنی زبان کے اوپر ایک کفریہ کلمہ لاتے ہیں، جی کافر ہم سے بہتر ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شر البریہ، یہ میری مخلوق میں بدترین لوگ ہیں، آپ ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں یہ ہم سے بہتر ہے۔ اے مسلمان، تیرا ایمان کہاں چلا گیا ہے؟ ایمان کا تقاضا آج ایمان کو بھول چکا ہے، کافروں کو اپنے آپ سے زیادہ افضل سمجھنے لگا ہے۔ ایمان گویا کہ تیرا ایمان کمزور ہے۔ جس کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ سب سے بڑے ظالم ہیں، جس کو اللہ تعالیٰ فرمائے میری مخلوق میں سب سے بدترین لوگ ہیں، ان کو آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم سے بہتر ہے۔ تجھ سے تو بہتر ہو سکتا ہے لیکن ہم سے بہتر نہیں ہے۔ کبھی زبان کے اوپر یہ کلمہ استعمال نہ کرنا کہ جی کافر لوگ ہم سے بہتر ہیں۔ کافر لوگ ہم سے کیسے بہتر ہو سکتے؟ جو اپنے خالق کو، جس نے پیدا کیا ہے، اس کی ذات کو نہیں مانتا، وہ کیسے ہم سے بہتر ہو سکتا؟ حقیقی مالک، جی جو ذات اس کے اوپر ہر وقت انعامات برسا رہی ہے، انعامات کی بارش ہے، اس کو روزی عطا فرما رہے، اس کو جو نہ مانے وہ کیسے ہم سے بہتر ہو سکتے؟ تو فرمایا کہ کافر کو بھی ہم زکوٰۃ نہیں دے سکتے، صدقۃ الفطر نہیں دے سکتے، عشر نہیں دے سکتے۔ اور اسی طریقے سے وہ اشیاء جن کے اندر مالک بننے کی صلاحیت موجود نہیں ہے، مثلا مسجد ہے، اس کے اندر مالک بننے کی صلاحیت موجود نہیں ہے، مسجد کے اندر ہم زکوٰۃ کی رقم نہیں دے سکتے، عشر کی رقم نہیں دے سکتے، صدقۃ الفطر کی رقم مسجد کے اندر نہیں دے سکتے۔ اور اسی طریقے سے جو رفاہی، اسی طریقے سے کہیں پل بن رہا ہے، کہیں قبرستان بن رہا ہے، تو ان چیزوں کے اندر بھی ہم اپنی زکوٰۃ، عشر، صدقۃ الفطر نہیں دے سکتے۔ یہ یاد رکھ لینا، جن چیزوں کے اندر مالک بننے کی صلاحیت نہیں ہے ان چیزوں کے اندر ہم اپنی زکوٰۃ، صدقۃ الفطر، عشر نہیں دے سکتے۔ اور زکوٰۃ کن لوگوں کو دینا افضل ہے یہ بھی ذرا سمجھ لیں۔ وہ یہ ہے کہ سب سے زیادہ زکوٰۃ کے مستحق سب سے پہلے آدمی اپنے قبیلہ کو دیکھے۔ لکھا ہے کہ سب سے افضل اس کے بھائی بہنیں ہیں۔ اگر کوئی بھائی جی وہ زکوٰۃ کا مستحق ہے، وہ صاحب نصاب نہیں ہے، قربانی بھی اس کے ذمہ واجب نہیں ہے، صدقۃ الفطر بھی اس کے ذمہ واجب نہیں ہے، اب بھائی سب سے پہلے اپنے بھائی کو زکوٰۃ دے۔ سب سے پہلے اگر کوئی بہن ایسی ہے تو بہن کو زکوٰۃ دے، اور اگر کوئی چچا ہے، کوئی تایا ہے، کوئی ماموں ہے، تو سب سے پہلے جو قریبی رشتہ دار ہیں ان کو پہلے دے۔ اس صورت میں آپ دے رہے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، سنتان، تمہیں 2 نیکیاں ملیں گی، ایک جو تم نے زکوٰۃ ادا کی اس کی نیکی بھی تمہیں مل گئی، دوسرا صلہ رحمی کی نیکی بھی تمہیں مل گئی۔ آج لوگ کیا کرتے ہیں، اپنے قریبی رشتہ داروں کو چھوڑ کر تلاش کر رہے ہوتے ہیں دوسرے لوگوں کو۔ نہیں بھائی، یہ صحیح نہیں ہے۔ پہلے اپنے قریبی رشتہ داروں کو دیکھیں، ان کے اندر جو لوگ مستحق ہیں پہلے ان کو زکوٰۃ ادا کریں بعد میں۔ اور زکوٰۃ دیتے وقت یہ بتلانا ضروری نہیں ہے کہ یہ زکوٰۃ کی رقم ہے، یہ عشر کی رقم ہے، یہ صدقۃ الفطر کی رقم ہے، بلکہ یوں بھی کہہ سکتے ہیں یہ میری جانب سے ہدیہ ہے، دل کے اندر زکوٰۃ کی نیت ہے اور یہ کہہ کر دے سکتے ہیں۔ پتہ ہے یہ مستحق ہے، لیکن پتہ ہے کہ اگر میں اس کو یہ کہوں کہ یہ زکوٰۃ کی رقم ہے یہ نہیں لے گا، عشر کی رقم ہے یہ نہیں لے گا، لیکن یہ مستحق ہے، بیچارہ غریب ہے، تو آپ اس کو دے سکتے ہیں۔ اور زکوٰۃ کی ادائیگی کے وقت نیت ضروری ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر آپ دوسری اشیاء سے زکوٰۃ دے رہے ہیں
مثلاً چاول کی صورت میں دے رہے ہیں تو چاول کے اندر یہاں کلو کا حساب نہیں چلے گا بلکہ قیمت کا حساب چلے گا. وزن کا اعتبار 4 چیزوں کے اندر وزن کا اعتبار ہے. اس کے علاوہ باقی اور اناج سے اگر آپ زکوٰۃ دیں گے تو قیمت کا اعتبار ہوگا. اب وہ کون سی 4 اشیاء ہیں جس کے اندر وزن کر کے ہم جس صدقۃ الفطر دیں گے زکوٰۃ ادا کریں گے؟ نمبر 1 گندم ہے تو 2.25 کلو ہونی چاہیے، اور اسی طریقے سے جاؤ وہ بھی 2.25 کلو، کشمش کھجور ہے اور یہ 3.5 کلو ہیں. جاؤ ہو گیا، کشمش کھجور ہے تو یہ 3.5 کلو، گندم 2.25 کلو. اس کے علاوہ چاول سے دینا چاہتے ہیں، جوار سے دینا چاہتے ہیں، باجرہ سے دینا چاہتے ہیں، اور جتنے اناج ہیں ان سے دینا چاہتے ہیں، وہاں 2.25 کلو کی بات نہیں ہوگی بلکہ وہاں قیمت کے اعتبار سے. کس کے اعتبار سے؟ کشمش کے اعتبار سے دینا چاہیں گے تو 3.5 کلو کشمش کی جو قیمت ہوگی اتنی آپ کو وہ اتنی کی جتنی وہ اشیاء آئیں گی وہ دینی پڑیں گی. اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے فلاں آدمی کو قرض دیا ہوا ہے، اگر ہم قرض معاف کر دیں تو کیا ہماری زکوٰۃ ادا ہو جائے گی؟ ہرگز زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، کیونکہ جب آپ نے رقم دی تھی زکوٰۃ کی نیت سے رقم نہیں دی تھی بلکہ قرض کی نیت سے رقم دی تھی. اور زکوٰۃ کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ ادائیگی زکوٰۃ کے وقت یا مال جدا کرتے وقت زکوٰۃ کی نیت ضروری ہے، جبکہ جب آپ نے رقم دی تھی اس وقت آپ کی نیت نہیں تھی. ہاں اگر آپ اس کو دینا چاہتے ہیں اس قرض دار کو تو اس کی صورت یہ ہے کہ پہلے اس سے قرض وصول کر لیں، وصول کرنے کے بعد دوبارہ اس کو دے دیں تو پھر آپ کی زکوٰۃ ادا ہوگی. بہرحال زکوٰۃ جی ذرا غور و فکر کر کے دیا کریں، یہ بہت حساس معاملہ ہوتا ہے اور اس کے اندر زیادہ تر پیشہ ور افراد جو ہیں وہ جمع ہو جاتے ہیں، مسجد کے دروازے کے اوپر آ کر بیٹھ جاتے ہیں اور ان کا پیشہ ہی جی یہ مانگنا ہے. فرمایا کہ جو بغیر حاجت کے آ کر سوال کرے کل قیامت والے دن جب وہ کھڑا ہوگا تو اس کے چہرے کے اوپر یہ جو ہے نا گوشت نہیں ہوگا، ہڈیاں ہوں گی، ہڈیاں. آج لوگوں نے پیشہ بنا لیا ہے، ہٹے کٹے ہیں جی، سب کچھ موجود ہے، کوئی معذوری نہیں ہے، لیکن مانگ رہے ہیں. لوگ بھی ان کو سمجھتے ہیں کہ جی ہم نے ان کو رقم دے کر ہم نے بہت بڑی نیکی کما لی ہے. بھائی آپ ان کے ساتھ گویا کہ ان کو اور زیادہ شاباش یہ کام اس کام کے اندر لگے رہو، تم شاباش دے رہے ہیں. نہیں بھائی، اگر دینی ہے زکوٰۃ، دینا ہے عشر، دینا ہے صدقۃ الفطر تو وہ مستحق کو دیں، ان پیشہ ور افرادوں کو نہ دیں. ہاں اگر آپ کے علم میں کوئی ہے کہ جی واقعی وہ مستحق ہے، حاجت مند ہے، ضرورت مند ہے، پھر دے دیتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے. اللہ تعالیٰ مجھے ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اگر کوئی مسئلہ پوچھنا ہو تو نماز کے بعد پوچھ سکتے ہیں.